السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا ماحول شروع ہو چکا ہے۔ اللہ اب سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تو عید سے متعلق جو اس کے احادیث ہیں، طریقہ کار ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے عید کے دن کی فضیلت اللہ کے نبی نے ہمیں کیسے بتائی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سال میں 2 دن مقرر تھے جن میں لوگ کھیلتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت سے ہم ان میں کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بدلے میں 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ تو لہٰذا ان دنوں میں آپ جائز طریقے سے خوشیاں منا سکتے ہیں۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان دنوں کے اندر اپنے کھانوں کے اندر وسعت پیدا کرنا اور مباح کھیل کود کرنا، ایکٹیویٹیز ایسی کرنا جو شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ جائز ہیں، اس کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بچیاں دف بجا کر جنگ بعث کا قصہ جو انصار نے اشعار میں لکھا تھا وہ پڑھ رہی تھیں۔ ابوبکر صدیق نے منع کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، انہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دن ان بچیوں کو ایسے ایکٹیویٹیز کرنے دیجیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں لے کے ہم گانے بجانا شروع کر دیں، تو صرف شعر و شاعری ایسی آپ کر سکتے ہیں، نظمیں پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، غیر شرعی الفاظ کا ذکر نہ ہو، تو ایسے شعر، ایسے نظمیں جو ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ دف کے ساتھ آپ ظاہر دف کے ساتھ میوزک ہی ہوگی، تو وہ ایک دف کے جو ایک سٹائل ہے وہ اس کو یوز کر کے ایسے دن کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے عید کے مزید جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔